اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر بڑھا دی جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ظاہر سی بات ہے ان کی زبان سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی۔ وہ دعائیں جب ماں باپ کے زبانوں سے نکلتی ہیں تو عرش والے کے اور آپ کے درمیان، ماں باپ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، ہاتھ سیدھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور پھر اس کے بری موت سے بچا لیا جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا۔ آج کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ عمر کو لمبی کرنے کے لیے؟ ایکسرسائز میں، ٹیبلٹس میں، دوائیوں میں، ڈاکٹروں کے پاس؟ ارے تمہارے لیے تو تمہارے عمر کا فارمولا تو خود تمہارے خاندان میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا، یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، پھر اللہ نے آپ کو اس غم سے، اس اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا کی، اور مچھلی کو حکم دیا گیا کہ اس یونس علیہ السلام کو جو نگلی ہوئی ہے اس کو نکال دے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے فرمایا اگر یونس نے یہ دعا نہ کی ہوتی تو پھر قیامت تک ان کو وہاں سے نہیں اٹھایا جاتا، قیامت کے دن وہ مردوں کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواہ الترمذی۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ ای الناس خیر۔ حدیث کے الفاظ چھوٹے ہیں لیکن اس کے معنی، اس کا ترجمہ کتنا عظیم ہے۔ دیکھیں، اس شخص نے پوچھا ای الناس خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من طال عمرہ وحسن عملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور وہ نیک اعمال کرنے والا ہو۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، اللہ کے رسول بتائیے لوگوں میں سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ قال، اللہ کے رسول نے کہا فَأَيُّ النَّاسِ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے اعمال صحیح نہ ہوں۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہے؟ حدیث مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو۔ اب ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے نیک اعمال کے ساتھ۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو، تو نبی نے فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال بھی نیک ہوں۔ لیکن اس حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، 80 سال 90 سال جتنی بھی ہو اس کی اللہ نے اسے دیا ہو، لیکن اس کی اعمال اگر صحیح نہیں ہیں، وہ گناہوں میں ہے، بے نمازی ہے، بے روزے دار ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور نیک اعمال کرنے والا بھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اس عمر کو وہ غنیمت سمجھے، نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، اچھے لوگوں میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرے۔ دیکھیے لمبی عمر جتنی آدمی کو ملتی ہے اس کو کیسے غنیمت جاننا چاہیے، اور اس کے اندر جو کچھ عمر ملی ہے اس میں نیک اعمال کرنے سے اس کو کتنا بہترین اجر مل سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی ایک ساتھ آئے، 2 دوست آ کر کے کہا اللہ کے رسول ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کلمہ پڑھایا اور دونوں مسلمان ہو کر چلے گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں جنگ میں شریک رہتے تھے، اس میں سے ایک آدمی جنگ میں شہید ہو گیا اور دوسرا آدمی اس کے 1 سال کے بعد اپنی فطری موت مر گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو آدمی فطری موت مرا ہے وہ آدمی شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ شہید کا کتنا اونچا مقام ہے معلوم ہے؟ جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنی گردن کو کٹاتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں داخل ہو جاتا،
لیکن صحابی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ وہ آدمی جو اپنی فطری موت مرا ہوا ہے، وہ آدمی شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اور جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ ایک آدمی شہید ہے، دوسرا فطری موت مرا ہوا، لیکن جو فطری موت مرا تھا وہ آدمی اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو فطری موت مرا ہے، شہید کے 1 سال کے بعد مر گیا ہے، اس کی موت پر، اس کے جنت میں جانے پر تعجب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، وہ شخص جو اپنی فطری موت مرا ہے، کیا اس نے اس شہید سے 1 سال لمبی عمر نہیں گزاری؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ لمبی عمر جو نیکیوں میں آتی ہے وہ کتنی بہترین ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا وہ آدمی ضرور شہید ہوا ہے، لیکن جو آدمی فطری موت مرا تھا اس کا دوست، کیا اس نے اس سے 1 سال لمبی زندگی گزاری نہیں ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہاں۔ کیا اس نے 1 سال لمبی عمر گزار کے اس نے 1 سال نمازیں نہیں پڑھی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہاں۔ کیا اس نے 1 سال میں روزے نہیں رکھے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول۔ کیا اس نے صدقہ خیرات نہیں کیا ہے؟ اس نے فلاں فلاں اعمال نہیں کیے ہیں؟ سب نے کہا اللہ کے رسول ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس شہید کے بعد اسے 1 سال لمبی عمر دی، اور اس نے نیک اعمال کر لیے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے جنت میں داخل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، لیکن وہ آدمی جنت میں بعد میں جائے گا، وہ شخص جس کو اللہ نے عمر لمبی کی ہے اور اس نے اپنی عمر کو اللہ کے نیک اعمال میں لگایا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگایا ہے، نمازیں پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں لگایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس لمبی عمر کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے اسے جنت میں پہلے داخل فرمائے۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے ہم کو لمبی عمر دیتا ہے تو اس عمر کو غنیمت سمجھیں اور اسے نیک اعمال میں لگانے کی کوشش کریں۔ لیکن بد نصیب ہے ہم میں سے وہ شخص جس کو اللہ نے لمبی عمر دی، لیکن اس نے اپنی آخری عمر کو اس نے گناہوں میں لگا دیا۔ نبی نے فرمایا کہ وسع عملہ، یہ آدمی سب سے بدترین آدمی ہے جو اللہ نے اس کو عمر لمبی دی، اس کے باوجود بھی اس نے اپنے عمر کو گناہوں میں گنوا دی۔ اب میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی مر جائے؟ اگر میں کہوں کہ ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ہے کوئی؟ یہ پوچھا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو جلدی مرنا چاہتا، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیا؟ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اچھا میں یہ سوال پوچھوں کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ عمر زندگی گزارنا چاہتا ہے، لمبی عمر گزارنا چاہتا ہے؟ اب کون نہیں ہوگا جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا؟ پوری مسجد کے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم زیادہ عمر گزارنا چاہتے ہے کہ نہیں؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں لمبی عمر گزارو۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم لمبی عمر گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے جو فارمولہ ہے، جو کچھ اس کے اعمال بتائے گئے ہیں، ان پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو اور ہم بھی نیک اعمال کریں، اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ اگر ہم ان اعمال پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم تمام کی عمروں کے اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ کیا میں آپ کو وہ فارمولے نہیں بتاؤں؟ کیا وہ آپ کو اعمال نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا؟ بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ بھائی ایسے ٹپس بتائیے کہ میری عمر لمبی ہو۔ تو پھر آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو ان اعمال کو کرنے والے بن جاؤ۔ اس میں سے ہے سب سے پہلے نمبر پر
کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی عمر میں برکت عطا کرے گا، ہمارے اور آپ کی عمر کو لمبا کرے گا، اور ہم جب لمبی عمر ہوگی تو اپنی عمر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ لمبی عمر چاہتے ہیں تو سب سے پہلا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں کی خدمت کریں، اگر دونوں زندہ نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سب سے بہترین فارمولہ ہے۔ لوگ عمر کو بڑھانے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا فارمولہ خود تمہارے گھر میں رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، دو فائدے بتائے گئے اس حدیث میں۔ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر بڑھا دی جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ اکبر! اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ظاہر سی بات ہے ان کی زبان سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی۔ وہ دعائیں جب ماں باپ کے زبانوں سے نکلتی ہیں تو عرش والے کے اور آپ کے درمیان، ماں باپ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، ہاتھ سیدھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو ان کے زبانوں سے جو الفاظ نکلیں گے بد دعا کے، جب وہ رب کے دربار میں پہنچیں گے تو ان کے اور رب کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، اللہ ڈائریکٹ بد دعا کو قبول کرے گا اور تمہاری عمروں کو کم کر دیا جائے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری عمر کو دراز فرمائے گا۔ یہ سب سے پہلا فارمولہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹپس، دوسری چیز، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر غور کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو۔ آج ہم میں سے ہر شخص رزق کے معاملے میں پریشان، کسی کو کام دھندا نہیں لگ رہا ہے، اگر کسی کو لگ بھی رہا ہے تو اس کام کے اندر فائدہ نہیں ہے، کچھ کما کر بھی لاتا ہے تو گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے پیسہ آ رہا ہے دوسرے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے، برکت ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے اور تمہاری عمر کو اللہ تعالیٰ لمبی کر دے تو نبی نے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ لوگ کون ہیں؟ رشتہ داروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوڑنے کی کوشش کرو، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو جوڑو گے، جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو جوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا کرے گا۔ اور جو شخص اپنے رشتہ داروں کو توڑ لیتا ہے، اس سے رشتہ توڑ لیا، اس سے رشتہ توڑ لیا، بہت سے لوگ ہیں، اس سے توڑ لیا، بھائی سے، بہنوں سے، اس سے، فلاں سے، ہر ایک سے رشتہ توڑے ہو۔ تو یاد رکھو جو آدمی رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو توڑ دے گا، اور اگر تم رشتوں کو توڑو گے اللہ تمہاری عمروں میں کمی کر دے گا۔ رشتوں کو جوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث دیکھیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور وہ بری موت سے بچے۔ تیسری چیز کیا فرمایا؟ بری موت سے۔ آج پتہ نہیں کتنے ایسے حادثات ہو رہے ہیں، راستے سے گزر رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ختم۔ ابھی کچھ دیر پہلے تھا، ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ بری موت سے پناہ مانگنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔
تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور پھر اس کے بری موت سے بچا لیا جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، رشتوں کو جوڑے۔ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ عمر کو لمبی کرنے کے لیے؟ ایکسرسائز میں، ٹیبلٹس میں، دوائیوں میں، ڈاکٹروں کے پاس، کس کے پاس آپ گھوم رہے ہیں؟ ارے تمہارے لیے تو تمہارے عمر کا فارمولا تو خود تمہارے خاندان میں بتا دیا گیا ہے، تمہارے گھروں میں بتا دیا گیا ہے، یہاں چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ کتنے پتہ نہیں ہمارے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، جوڑنے کی فکر نہیں ہے، تو جب تم جوڑو گے نہیں تو پھر اللہ تمہاری عمر میں برکت کیسی عطا کرے گی؟ تو عمر کو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عمر کو دراز کر دے، عمر میں برکت دے، رشتوں کو جوڑنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں ایک چھوٹی سی پیاری مثال سے میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اس وقت کے اس واقعے کو ذرا غور کر لیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے بیٹھتے تھے، قرآن کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی کو دبوچ کر کے پڑھو، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ پھر دبایا، کہا کہ پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری۔ پھر نبی کو تیسری مرتبہ دبایا گیا، کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھے، جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دہشت طاری ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں ڈوب گئے، گھبرائے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے دوڑتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کی بیوی کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور آ کر کیا کہتے ہیں یا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، ایسے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، ایسا لگتا ہے کہ میں آج ختم ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا جملہ کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی خدیجہ سے، خدیجہ ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے چادر اڑا دو۔ تو کہتی ہیں یا رسول اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہتی ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا بتا رہا تھا میں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے تو نبی نے کیا کہا؟ رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو۔ اب یہاں خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی کو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی اے خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ خدیجہ کہہ رہی ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رشتوں کو جوڑنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے اور آپ کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ تیسری چیز کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری عمروں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، اب اللہ تعالیٰ عمروں میں اضافہ کرے گا، اور پھر اگر جب ہماری عمر بڑی ہو جائے تو پھر نیک اعمال کرنے والے بھی بن جائیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الخزاء الا الدعاء، نبی نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ نبی نے کہا اللہ کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے تقدیر سے مٹا دیتا ہے، ویثبت عنده ام الکتاب،
اور جس کو چاہتا ہے کتاب میں برقرار رکھتا ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا رہے گا، اس کو اللہ مٹائے گا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آپشن ہم کو دیا گیا ہے، اگر تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی چاہتے ہو تو وہ دعا کے ذریعے سے تم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہو۔ تمہاری عمر 50 ہوگی، اللہ 60 کر دے گا، 60 ہوگی 70 کر دے گا، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ کتنی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی عمروں کو کیسے بڑھا دیا۔ سب سے پہلی مثال حضرت یونس علیہ السلام کی دیکھی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ورنہ تم ختم ہو جاؤ گے، تم دین کو قبول کر لو۔ قوم نے نہیں مانا۔ جب عذاب کے آثار نمودار ہو گئے تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب عذاب آئے گا تو یہ لوگ ڈوبیں گے ہی، مریں گے ہی، میں تو کم سے کم اپنی زندگی کو بچا لوں۔ یونس علیہ السلام نکل کر بستی سے کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی سمندر میں چلنے لگی۔ جب 20 سمندر میں کشتی پہنچی تو سمندر میں بھنور میں ایک دم طوفان آ گیا، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اب لوگوں نے کہا کوئی ایسا ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر غلام بھاگ کر کے آیا ہے، جو آیا ہے نکل کر کے یہاں سے پانی میں کود دے۔ اب کریں گے تو کیسے، کس کو پتہ چلے کہ کون غلام کس آقا کو چھوڑ کر آیا؟ تو خورا ڈالا گیا، ڈپس ڈالے گئے، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگ پریشان ہوئے، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ پھر دوسری مرتبہ چٹیاں ڈالی گئیں، پھر دوسری مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا کہ وہ سمندر میں کود جائیں۔ تیسری مرتبہ چٹی ڈالی گئی تو پھر تیسری مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام۔ اب یونس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، واقعی میں نے اپنے رب کو، آقا کو چھوڑ کر میں نے غلامی سے انحراف کیا ہے، میں ہی وہ شخص ہوں جو رب کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر بھاگ کر آ گیا ہوں، میں ہی رب کا نافرمان ہوں، لہذا مجھے ہی سمندر میں کودنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سمندر میں کود دے، بچنے کا کوئی چانس ہے؟ بتائیے، تھوڑا سوچیے۔ میں ندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بڑی ندی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، دریا کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، سمندر کی بات کر رہا ہوں۔ 20 سمندر میں اگر کوئی آدمی کود دے، کتنا تیرنے والا بھی ہو کہ وہ کنارے کو پہنچ سکتا ہے؟ بتائیے، ناممکن ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں وہ نافرمان ہوں، مجھے ہی کودنا چاہیے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام پانی میں کود پڑے۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، زندگی ختم۔ تصور کیجئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، کہا کہ مچھلی میرے یونس کو نگل جاؤ۔ اب کوئی مچھلی کسی آدمی کو نگل لے، اب بچنے کا کوئی چانس ہے؟ ایک تو سمندر میں کود جائے، بچنے کا کوئی چانس نہیں، پھر اگر مچھلی اس کو نگل لے، بچنے کا کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس۔ مچھلی نے نگل لیا آپ کو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، رب سے دعا کر رہے ہیں، فنادا فی الظلمات اللہ الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا یونس نے ہم کو پکارا اندھیروں سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، کہ ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا، یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ ونجیناہ من الغم، پھر اللہ نے آپ کو اس غم سے، اس اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا کی، اور مچھلی کو حکم دیا گیا کہ اس یونس علیہ السلام کو جو نگلی ہوئی ہے اس کو نکال دے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے فرمایا اگر یونس نے یہ دعا نہ کی ہوتی تو پھر قیامت تک ان کو وہاں سے نہیں اٹھایا جاتا، قیامت کے دن وہ مردوں کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ان کو اٹھایا نہیں جاتا، وہیں سے اٹھتے ہو۔ لیکن ان کی زندگی ختم تھی، انہوں نے کیا کیا؟ رب کو پکارا، فنادا فی الظلمات،
اللہ کہتا ہے یونس نے اگر نہیں پکارا ہوتا، وہ دعا نہ کی ہوتی تو قیامت تک اسی میں رہتے۔ تو اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی زندگی میں برکت عطا کی۔ پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، پھر انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، پھر وہ اسلام کے سب مسلمان ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو زندگی اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں برکت ہو تو دعا کا سہارا لیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک راستے سے گزر رہے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، ایک زوردار بارش ہونے لگی، تو یہ تینوں آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے۔ کئی مرتبہ واقعہ سنا ہے، غار میں جا کر چھپ گئے، کچھ ہی دیر میں ایک بھاری چٹان اس غار کے منہ پر آ کر پڑ گئی، ڈھلتے ڈھلتے آ کر کے اس غار کے منہ پر چھپ گئی۔ اب یہ لوگ تینوں پھنس گئے۔ اب اتنی بڑی غار اور اتنا بڑا چٹان آ کر کے لگا ہوا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی آدمی جاتا ہی نہیں ہے وہاں، اور ایسا تو نہیں کہ کرین تھے وہاں، بڑی بڑی مشنریز تھی اس چٹان کو ہٹا دیا جائے منٹوں میں گھنٹوں میں، ایسا بھی نہیں۔ وہ پکاریں گے تو اس غار سے آواز باہر بھی نہیں آئی۔ اب ان کی زندگی کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چانس۔ لیکن تینوں نے کیا کیا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر۔ تینوں نے ایک دعا کی، اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، ایک نے کہا اللہ میں فلاں برائی سے بچ گیا، ایک نے کہا اللہ فلاں نے مزدوری چھوڑ دی تھی، میں نے اس کی مزدوری لوٹا دی، اللہ یہ تمام چیزیں ہم نے تیرے لیے کی ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اور اس بلا کو، اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ چٹان ہٹا دی گئی، اور پھر اللہ نے ان کی عمر کو لمبی کر دیا۔ مختصر مثال دے رہا ہوں، دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی عمر کو لمبی کر دیا، ورنہ وہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں۔ اور آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث کے راوی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی خدمت میں 10 سال غلامی کی زندگی گزاری ہے۔ یہ وہ صحابی اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو ہر ایک شخص کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی کو تحفے دیتا تھا۔ اللہ کے رسول میرے طرف سے یہ تحفہ رکھ لیجیے، اللہ کے رسول میرے طرف سے یہ تحفہ۔ مرد عورتیں سب آ کر ایک ایک تحفہ دے کر کے جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں یتیم تھا، میری ماں کے پاس کچھ نہیں تھا، میری ماں میرے ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں گئی، کہتی ہیں اللہ کے رسول ہر شخص نے جس کی جو طاقت تھی ہر ایک نے آپ کو تحفہ دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی تحفہ دے سکوں، لیکن اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس جسے میں آپ کو تحفے میں دینا چاہتی ہوں۔ کیا ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا ہے انس۔ کیا صحابہ تھے، نبی سے کس قدر محبت تھی، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دیکھا کہ بیٹا ہے کم سے کم اس کو تو میں نبی کو دے دوں، کتنی بڑی قربانی۔ کہا اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، اسے آپ غلام کے جیسا رکھ لیجئے، میں آپ کی غلامی میں اس کو دیتی ہوں۔ لے دیتے ہوئے پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک ہی بیٹا ہے، تھوڑا اس کے لیے دعا فرما دیجئے، میں اپنے بچے کی آپ کو کفالت میں دے رہی ہوں، اللہ کے رسول کم سے کم میرے بچے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غلامی میں لیا، لیتے ہوئے آپ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا کی؟ کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ، کہتے ہیں اللہ میں اس بچے کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو مالدار بنا دے، اکثر مالہ، اور وولدہ اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، جو اس کی اولاد پیدا ہوگی نا اس کے اولاد میں برکت عطا فرما، وَأَطَلَّ عُمُرُهُ اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر، نبی کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا تھی، اللہ نے قبول فرما لی۔ لوگ بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہم اکثر مالہ، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ کے جو ٹاپ 10 جو بزنس مین تھے، جو مالدار تھے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو 10 سال غلامی کی زندگی گزارے ہیں، اللہ نے ان کی اتنی دولت عطا فرمائی کہ مدینہ کے 10 بڑے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی مدینہ کے اندر جتنے صحابہ کے جتنے بھی یہودی ہوں، جو بھی کافر ہوں، جتنے باغ تھے، سال میں ایک مرتبہ وہ فصل دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ پھل دیا کرتے تھے، لیکن نبی کی دعا کی برکت یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہم اکثر مالہ، اللہ اس بچے کے مال میں برکت عطا فرما، اللہ نے آپ کو اتنا مالدار بنا دیا۔ وولدہ، اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے 70 پر 8 لڑکے تھے، 2 لڑکیاں تھیں۔ اللہ، ان کی اولاد۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 106 بچے تھے آپ کے، نبی کی دعا کی برکت۔ وَأَطَلَّ عُمُرُهُ، چونکہ ہمارا ٹاپک کیا اصل مین کیا ہے؟ لمبی عمر ہونا۔ اگر کوئی دعا مانگتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر 103 سال زندگی گزاری۔ 50 60 70 تک آدمی 80 تک پہنچ جائے بہت بڑی بات، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان میں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس دعا کی برکت سے 103 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ تو محترم حضرات، ہم میں سے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتا ہے اور پھر وہ اس لمبی عمر میں نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ساتھ ہماری عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب